مخصوص نشستوں کا جب سے فیصلہ آیا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ حکومت بہت زیادہ ایگریسو موڈ میں نظر آ رہی ہے. کبھی پابندی لگانے کا فیصلہ اعلان کیا جاتا ہے, پھر پارٹی میں کنفیوژن نظر آتی ہے. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ عجلت میں جلدی میں یہ فیصلہ ہو گیا, میچورٹی نہیں تھی فیصلے میں, ڈسکس نہیں ہوا. کبھی آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں, یہ اتنی کھلبلی کیوں مچی ہوئی ہے حکومتی صفوں میں؟ لیکن بڑا کلیئر ہے شازیہ, ایک چیز تو ظاہر سی بات ہے, جو فیبری کے الیکشنز ہوئے تھے اس سے پہلے کے جو واقعات تھے, اس فیبری 8 تاریخ کو 9 تاریخ کو جو کچھ ہوا, اور پھر اس کے بعد سے جو کھینچا تانی ہو رہی ہے, ایک چیز بالکل کلیئر تھی کہ پی ایم ایل این نہیں جیتی تھی الیکشن, اور وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ وفاق میں اور پنجاب میں حکومت بنائے. تمام جو نیوٹرل آبزرورز ہیں سب کا یہی ماننا ہے, اور خاص طور پر 5 مہینے گزرنے کے باوجود جس طرح سے ٹرائبیونلز کی پروسیڈنگز روکنے کی کوشش کی گئی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو 3 حلقوں کے حوالے سے اسلام آباد کی رولنگ روکنے کی کوشش کی گئی ہے, وہ فارم 45 کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے. ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر ہو گیا تو اب ایک رستہ کھلا ہے جو پی ٹی آئی جیتی ہے اور کانسٹیٹیوشنل طریقے سے جیتی ہے, جو کہ جیتنا بھی چاہیے تھا. کہ جو زیادتی ان کے ساتھ ہوئی تھی فیبری 8 کے الیکشن میں, 13 ججز میں سے 11 if I am not wrong نے یہ کہا ہے, باشمول چیف جسٹس نے, کہ الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹ کیا. ابھی میں شادیہ صرف ایک ایکسپلین کر دوں کہ دیکھیں نا یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا, جو ابھی جس کے ریاکشن میں پی ایم ایل این اس طرح اسٹرانگلی اس چیز کو اپوز کر رہی ہے. جتنے بھی جو ووٹرز تھے, جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, چاہے وہ معیشت ہے, چاہے وہ فورن پالیسی ہے, چاہے وہ الیکشنز ہیں, سب سے امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز پاکستان کے عوام ہیں. بالکل. اور پاکستان کے عوام کی رائے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز فار ایز الیکشنز آر کنسرنڈ. اب اس کی رائے جو تھی, جتنے بھی 2 کروڑ یا 2.25 کروڑ یا 2.5 کروڑ جو لوگ نکلے اور جنہوں نے ان کینڈیڈیٹس کو ووٹ ڈالا, انہوں نے اس کو پی ٹی آئی سمجھ کے ووٹ ڈالا تھا. اس میں کسی کو ڈس ایگریمنٹ نہیں. نون لیگ والا بھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ سلمان راجہ کو جو ووٹ ڈالنے جا رہے تھے وہ یہ ان میں کوئی غلط فہمی تھی کہ یہ ہم سلمان راجہ کو انڈیپینڈنٹلی ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں یا یہ پی ٹی آئی کو عمران خان کے نام پر ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں. بالکل کلیئرٹی تھی کہ پی ٹی آئی کو ووٹ پڑ رہے ہیں, جو کہ کاؤنٹ پی ٹی آئی کے نام پر نہیں ہوا. خود سلمان راجہ اور تمام وہ کینڈیڈیٹ جو 4 صوبائی اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی سے الیکشن لڑ رہے تھے, وہ ووٹ عمران خان کے نام پر مانگ رہے تھے, پی ٹی آئی کے نام پر مانگ رہے تھے. اب یہ دونوں چیزیں, ووٹر اور جو کینڈیڈیٹس تھے, وہ دونوں پی ٹی آئی کا نام لے رہے ہیں. اور ہمارے جو بھی مس انٹرپریٹیشن ہوئی یا جو بھی ہوا, اس میں انہوں نے کہا نہیں یہ عمران خان کو نہیں ملے, یہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ملے. اب اس کا سدباب تو ہونا تھا. اچھا, ایک طرف یہ تھا کہ جی آپ کو چلو وہ ایک بحث تھی کہ جی ریزرو سیٹس ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے طور پر وہ لڑے تھے. اور ایک طرف پی ایم ایل این اور پی 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 وہاں پہنچ گئے, الیکشن کمیشن وہ مانگنے کے لیے سیٹیں, اور وہ سیٹیں لے لیں جو ان کا ویسے بھی نہیں حق بنتا تھا. سو اس کی اگر میں آپ سے یہ پوچھ پاؤں سپریم کورٹ کہ جس طریقے سے عمران خان کے ابھی بھی خوش ہونا چاہیے کہ جی ان کو تو پھر بھی ایڈوانٹیج ملا. جس طریقے سے ہم یہ عمران خان کے دور میں سنتے رہے, مسلم لیگ نون یہ کہتی رہی, پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی کہ عمران خان کے لیے سہولت کاری کی گئی ہے, عمران خان کو لانے کے لیے نواز شریف کو نکالا گیا ہے, تو آج کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج ساری سہولت کاری ہو رہی ہے عمران خان کو نکالنے کے لیے اور مسلم لیگ نون کو حکومت میں رکھنے کے لیے؟ کیریکٹرز چینج ہیں, اسکرپٹ وہی ہے. اچھا دیکھیں نا, وہی والی بات ہے کہ ہم ایک طرف اداروں کی پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف اداروں کے اوپر نہ صرف انگلیاں اٹھاتے ہیں بلکہ تھریٹن کیا جاتا ہے. اب آج کا جو آرڈر ہے, دیکھیں وہ خواجہ آصف کی اس بات سے میں ڈس ایگری نہیں کرتا. وہ تو کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہونے والا ہے اور بہت جلد ہونے والا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو چکا ہے, اور وہ اس طرح سے ہو چکا ہے کہ حکومت جو سب سے زیادہ رسپانسبل اینٹی ہے, اس نے کہا کہ جی ہم یہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے, کم واٹ میں.
بالکل اعلان جنگ کر دیا ہے. انہوں نے کہا یہ سہولت کار ہیں, عمران خان کو لانے کے لیے یہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں. تو جب آپ کا اتنا کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو جائے, ابھی تھوڑی دیر پہلے رانا ثناء اللہ بھی ایک چینل پر یہ بات کر رہے تھے کہ جی ہم ہر طرح سے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کو اپوز کریں گے, اور وچ مینس کہ فزیکلی اپوز کریں گے. فزیکلی کیسے اپوز کریں گے؟ جی اسپیکر جو ہے وہ رولنگ نہیں دے گا, وہ کہے گا کہ جی میری انٹرپریٹیشن غلط ہے. اب اگر اب سپریم کورٹ کے فیصلے کی انٹرپریٹیشن حکومت وقت کرے گی تو پھر تو آپ کا بریک ڈاؤن ہو گیا نا, اور سب سے سیریس کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو گیا. بالکل کہ جی جب آپ کہہ رہے ہیں تو پھر آئندہ کون انصاف لینے کے لیے سپریم کورٹ جائے گا اور یہ کہے گا کہ جی مجھے یہ جو لڑائی تھی یہ تھی تحریک انصاف. زبیر صاحب, یہ لڑائی تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تھی, آج یہ لڑائی اداروں کے درمیان آ گئی ہے. یہ کتنی الارمنگ سچویشن ہے؟ پارٹی اور ایک ادارے کی لڑائی, بڑھتے بڑھتے ادارے آمنے سامنے آ گئے ہیں. یہ کتنی الارمنگ سچویشن ہے؟ میرے تو خیال ہے پاکستان میں ایسی کبھی الارمنگ سچویشن اتنی کبھی بھی نہیں ہوئی تھی, بیکاز دا گورنمنٹ, ابھی تو ایک حکومت ہے جس کو 3-4 مہینے بھی نہیں ہوئے حکومت میں آئے ہوئے, 5 سال آگے ہے. اگر وہ حکومت وقت ایک اعلان جنگ کر دے ایک ادارے کے خلاف, اعلان جنگ وہ والا نہیں, وہ جو 99 میں ایک کہتے ہیں کہ جی پی ایم ایل این نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا, وہ تو ایک چیز تھی جس کو سارے اس وقت میاں نواز شریف نے بھی اور سب نے کنڈیم کیا. انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں بھیجے تھے, لیکن یہاں تو اوپر سے لے کے نیچے تک سب نے اعلان جنگ کر دیا کہ ہم اس سپریم کورٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں. اب اگر سپریم کورٹ کو نہیں مانتے تو ہاؤ ول دا کانسٹیٹیوشنل آرڈر پریویل ان دا کنٹری؟ تو یہ تو میرا خیال ہے, میرے تو جہاں جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں یہ اتنی, یہ مسلم لیگ نون کے اندر کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں, یہ کوئی بیکنگ ہے, کوئی تھپکی ہے جس کی وجہ سے یہ چڑھ بڑھ رہے ہیں؟ ان کے اندر کانفیڈنس جو ہے نا شازیہ, آئی تھنک ان کے اندر جو کانفیڈنس ہے اس کی ایک ہی ریزن ہے, اینڈ دے تھنک کہ ہر اس چیز میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ان کو حاصل ہے, اور جب تک اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے تو وہ ہر چیز یہ کرتے چلے جائیں گے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ ایک الیکشن کمیشن ہے, وہ اتنا ڈسکریڈٹڈ ادارہ ہے کہ جب 13 ججز نے یہ کہہ دیا سپریم کورٹ کے کہ انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن کیا تھا, اس کا مطلب ہے الیکشن کو تہس نہس کر دیا الیکشن کمیشن نے امپلیمنٹیشن میں. تو وہ پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں جائیں گے. ابھی ایک تو اس کا پھر حل کیسے نکالیں گے؟ آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے یا کسی اور سپریم کورٹ میں, کسی اور ملک کے سپریم کورٹ میں جائیں گے, وچ مینس کہ دس از نتھنگ لیس دین اے فزیکل انٹرونشن. جیسے مارشل لا لگتا تھا تو مارشل لا لگتا تھا تو ظاہر سی بات ہے انکانسٹیٹیوشنل ہوتا تھا, لیکن ان کے پاس فزیکل پاور ہوتی تھی اور انہوں نے 99 میں مارشل لا لگا دیا. نواز شریف کو پرائم منسٹر تھے, ان کو جی ایک اور سوال کہ اب آپ دیکھیں نا, مخصوص نشستیں اگر مل بھی جاتی ہیں تحریک انصاف کو, خوف کس چیز کا ہے؟ جو 2/3 تھی وہ ختم ہو جائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے ایسی کیا پلاننگز تھیں حکومت کی اتحادیوں کے ساتھ مل کے کہ یہ آئینی ترامیم کرنا چاہتے تھے جو اب نہیں ہو سکیں گی؟ ایسا کیا خوف ہے ان کو؟ دیکھیں, آئینی ترامیم انہوں نے کرنی تھی جس میں خاص طور پر وہ ترمیم جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے ججز, چیف جسٹس کا ٹینیور فکس کیا جائے, جس کی وجہ سے اپیرنٹلی جسٹس فائز عیسیٰ ول بی دا بینیفیشری, کہ اگر آئینی ترمیم ان کی ٹرم ایکسپائر ہونے سے پہلے ہو گئی تو وہ ظاہر سی بات ہے 3 سال کے لیے اور چیف جسٹس ہوں گے. اور اس کا انڈیکیشن پہلے کوئی رد نہیں کیا تھا جب اعظم نذیر تارڑ صاحب سے یہ پوچھا گیا تھا میڈیا کے کچھ لوگوں نے کہ جی کیا ایسی چیز کوئی تھاٹ پروسیس چل رہا ہے حکومت میں, تو انہوں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم تو ویسے بھی پینشنیبل ایج ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں بیکاز آف دی اوور آل سچویشن, کہ جی جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بوجھ ہوتا ہے پینشن کے حوالے سے, اخراجات کے حوالے سے, تو اگر آپ ایکسٹینڈ کرتے ہیں کسی کی بھی ٹرم, بیوروکریسی کی, جوڈیشری کی, کسی کی بھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بوجھ ہلکا ہوگا, کم ہوگا. بٹ یہاں ظاہر سی بات ہے نیت کی بات ہے, اور کس وجہ سے کیا جا رہا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ ایسا قدم اٹھاتے بھی ہیں حکومت, تو میرا اپنا خیال ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ شوڈ ناٹ ایکسپٹ دیٹ, بیکاز ایک ایسے کیس کا جس کا وہ خود بینیفیشری ہوں, اس وجہ سے کہ جی وہ ریزرو شیٹس واپس پی ایم ایل این اور پی 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 کو مل جاتی ہیں, اور اس کے بعد وہ امینڈمنٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے, اینڈ ہی بینیفٹس آؤٹ آف دیٹ.